حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات کو عبادت کرو اور آئندہ دن روزہ رکھو، اس لیے کہ غروب شمس سے طلوع فجر ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو عافیت دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث سے بھی فضیلت کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے 15 شعبان کا روزہ رکھنا، نفل نیت سے رکھنا مستحب عمل ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو قبول فرماتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا، اور بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف ہونے کی وجہ سے اس روزے کو نہ مستحب اور نہ سنت قرار دیا۔ لیکن یہ بات ہے کہ روزہ رکھنے پر اجر تو ضرور ملے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھنا چاہے تو بہتر تو یہ ہے کہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کی ان طریقوں میں روزہ رکھے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس طرح ان کے ضمن میں 15 شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے، یا ویسے بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ 15 شعبان بھی انہی میں سے ایک دن ہے اور ایام 20 میں سے بھی ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ البتہ جو روزہ رکھے اس دن کا اس کو ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا، لیکن جو روزہ رکھنے والا ہے وہ ان لوگوں کو جو روزہ نہیں رکھتے ان کو تنقید کا نشانہ بنائے، یہ اچھی بات ہے۔ تو اس دن جو روزہ رکھے اس کو تو ثواب ہے، اور جو روزہ نہ رکھے اس پر کوئی گناہ نہیں۔